مریم کے ہاں دوسرا فرق کیا؟ مریم کے ہاں دوسری صفت یہ ہے جو خدا نے نہ کسی مستور کو دی، نہ ہے نہ ہوگی۔ کون سی؟ خدا نے مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دیا۔ یہ صفت، یہ انفرادیت اس سے پہلے نمازی میں، نہ مریم کے دور میں، نہ مریم کے بعد۔ یہ پہلی خاتون ہے جس کی شادی بھی نہیں، بیٹا بھی ہے اور بتول بھی ہے۔ میں لفظ پھر دہراؤں گا، شاید اس جملے میں انتہائی اہم نتیجہ آپ کے سامنے کھلے، بہت بہترین نتیجہ آپ کے سامنے کھلے گا اگر آپ توجہات کو ادھر مبذول کریں۔ مریم کائنات کی واحد عورت ہے، شادی بھی نہیں، بیٹا بھی ہے، بتول بھی ہے۔ اب یہاں منبر پہ جب آپ سوال کرتے ہیں کہ خدا نے مریم کی شادی کیوں نہ کی، بغیر شادی کے بیٹا کیوں دیا، تو ایک دلیل منبر سے دی جاتی ہے۔ وہ دلیل یہ دی جاتی ہے اس لیے کہ مریم کے دور میں دوسرا معصوم کوئی نہیں تھا۔ یہی دلیل دی جاتی ہے کہ مریم کے دور میں دوسرا معصوم کوئی نہیں تھا، مریم تھی معصومہ، اور معصومہ کا نکاح معصوم سے ہوتا، لہٰذا خدا کی مجبوری تھی کہ خدا نے بغیر معصوم کے شادی نہیں کرنی تھی، بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا۔ اس دلیل کو میں یہیں پر روک دیتا ہوں، بہتر ہوگی، بہتر ہے، قوی ہے، لیکن میں اس دلیل پہ ایک سوال قائم کرتا ہوں۔ وہ خدا علی کل شیء قدیر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ایک معصوم خلق کر سکتا تھا۔ اگر وہ آدم کے لیے حوا بنا سکتا ہے، آدم کے بیٹوں کے لیے ان کی بیویاں جنت سے بھیج سکتا ہے، کیا مشکل تھا؟ معصوم خلق کر دیتا۔ یعنی کہ فطرت کے قانون کو توڑا، بغیر شوہر کے بیٹا دیا۔ اگلا جملہ میں ملتان میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں، اس نے توحید خطرے میں ڈال لی۔ بھئی توحید خطرے میں ڈالی ہے نا، کہ اس نے بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا۔ آج تک عیسائی سنبھالے نہیں جا رہے، وہ کہتا جی اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا کیوں؟ وہ کہتے باپ کوئی نہیں تھا، معصوم بھی ہے، ماں بتول بھی ہے، پھر باپ کون؟ اللہ کا بیٹا۔ یعنی کہ خدا نے توحید خطرے میں ڈال لی، اپنا بیٹا کہلوا لیا لوگوں سے اسے۔ لیکن مریم کی شادی نہ، میرے اللہ تو شادی کر دیتا، نہ دنیا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتی، نہ تیری فطرت کا قانون بدلتا۔ اب جملہ ملتان میں ماتمیوں کے چہرے پہ عقیدے کی کتاب بن کے کھلے تو میرے پڑھنے کا، آپ کے سننے کا لطف آئے گا۔ میرے مالک تو نے مریم کی شادی کیوں نہ کی؟ فرمایا معصوم خلق کر بھی سکتا تھا، مریم کی شادی بھی کر سکتا تھا، لیکن اگر مریم کی شادی کر دیتا، مریم تھی بتول، قیامت تک وہ معصوم یہ کہتا میرے گھر میں بتول رہتی ہے، میرے گھر میں بتول رہتی ہے، میں بتول کا شوہر ہوں، میں بتول کا حاکم ہوں، میں توحید خطرے میں ڈال سکتا ہوں، علی کی ہمسری برداشت نہیں کر سکتا۔ مریم خدا نے بغیر شوہر کے بیٹا دیا، اور قرآن کہتا ہے، قرآن نے پوری کہانی کھول کھول کے لکھی۔ قرآن کہتا ہے جناب مریم بتول تھی، ساری زندگی غیر مرد کا چہرہ ہی نہیں دیکھا، رہی بیت المقدس میں، نکلی نہیں باہر، رہتی وہیں تھی، غیر کو دیکھا ہی نہیں۔ ایک دن جناب مریم، قرآن کہتا ہے کہ مریم کے کمرے میں، مریم کے حجرے میں قدموں کی آہٹ آئی، ڈر گئی وقت کی بتول بی بی، جسم کانپا، چادر کو سنبھال کے قرآن کہتا بی بی نے بول کے کہا انی اعوذ بالرحمن من کا ان کنت تقیہ، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم متقی نہیں تو، اگر تو صاحب تقوی نہیں اللہ کی پناہ تجھ سے۔ بی بی ڈری، جو آیا تھا وہ کوئی مرد نہیں تھا، وہ جبرائیل تھا۔ قرآن کہتا ہے لبادہ بشریت میں کھڑا تھا، نتیجے پہ نتیجہ دینے کا عادی ہوں، کوئی تفصیلات میں جا کے ادھر ادھر سے آئیں بائیں شائیں کر کے وقت گزارنے کا عادی نہیں۔ نتیجہ اگلا آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں، معزز ترین سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ جو کھڑا تھا وہ جبرائیل تھا۔ سردار دعا کیجئے گا بابا جی۔ جناب جبرائیل نے دیکھ کے کہا بی بی ڈرنا، بی بی نے کہا کیوں نہ ڈروں، رک وہیں پہ، تجھے نہیں پتا میں بتول ہوں؟ سرکار ہمیشہ عہدہ وہاں بتایا جاتا ہو جہاں اگلے پہ روب جھاڑنا ہو۔ دیکھنے میں کوئی آرمی کا مین ہو تو وہ دیکھنے میں عام انسانوں جیسا ہے، لیکن جب اسے کوئی ناروا سلوک ہو تو وہ کہتا ہے تجھے نہیں پتا میں میجر ہوں۔ عہدہ تب بتایا جب اگلے پہ روب جھاڑنا تھا۔ مریم نے کہا رک وہیں پہ، تجھے نہیں پتا میں بتول ہوں؟
اب جب مریم نے عہدہ بتایا تو جو سامنے کھڑا تھا قرآن کہتا وہ بھی چپ نہیں رہا. اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں جبرائیل ہوں. اس نے کہا کون ہے تو؟ بیوی نے کہا میں بتول ہوں. اس نے کہا بی بی سن انا رسول ربک, میں بھی تیرے رب کا بھیجا رسول ہوں. بی بی نے کہا میں بتول ہوں. اس نے کہا میں بھی رب کا بھیجا رسول ہوں. بی بی نے کہا کیوں آیا میرے کمرے میں؟ تجھے نہیں پتا میں نے آج تک غیر کا چہرہ نہیں دیکھا. اس نے کہا تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. نا نتیجے پہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں. مریم نے کہا میں بتول ہوں. اس نے کہا میں رب کا بھیجا رسول ہوں. تجھے بیٹا دینے زمانے کی نگاہوں میں میری آنکھیں ہیں. آؤ میری شہزادی کا تعارف کسی نے سننا ہو. مریم کوئی عام مزدور نہیں, عیسیٰ کی ماں ہے, کلمت اللہ کی ماں ہے. بیٹھی ہے کمرے میں. جبریل نے لہجہ بدل کے کہا, ادھر بی بی کا لہجہ بدلا, ادھر جبریل کا لہجہ بدلا. بی بی نے کہا میں بتول ہوں. اس نے کہا میں بھی رسول ہوں اور تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. یہی فرق ہے زہرا میں اور مریم نے. مریم نے جبریل سے پوچھا کون ہے؟ کہتا رب کا رسول ہوں اور تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. یہی جبریل زہرا کے دروازے پہ گیا. فضا نے پوچھا کون ہے؟ کہتا درزی ہوں کپڑے لے کے آیا. آخر عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا. کوئی نہ کوئی دلیل تو ہوگی. پوری دنیا میں عیسائی راج کر رہے ہیں. نت نئی جتنی بھی سائنس کی ایجادات آ رہی ہیں وہ عیسائیوں کے ہاتھوں سے نکلی ہوئی. آخر ان کو اپنے مذہب پہ کوئی نہ کوئی بات تو ہے جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. جو ان کے مذہب کی بنیاد ہے وہ ان کی بائبل میں انجیل میں لکھی ہوئی ہے. ادیان عالم سے جب آپ اپنے مذہب کا موازنہ کریں گے تو پھر ہمیں ہر دین کو پڑھنا پڑے گا کہ ہر دین کی بنیاد کیا ہے. پھر اس بنیاد کو ہمیں اپنی دلیل کے ساتھ رد کرنا پڑے گا. عیسائیوں کے ہاتھ دلیل پائی جاتی ہے جو ان کی انجیل میں ہے. اب میں وہ لفظ پڑھ دیتا ہوں جو انجیل میں ہے, جو آج کل انجیل جو ایڈیشن چل رہا ہے اس میں بھی آپ کو ملے گی. جیسے ہمارے ہاں قرآن میں سورتیں ہوتی ہیں, انجیل میں باب ہے. اس میں ایک باب ہے متی کی انجیل, اس کا 67 نمبر باب جو ہے, جیسے ہمارے ہاں آیت ہوتی ہے اس میں وجہ لکھی ہے کہ وہ کس وجہ سے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. اب میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ آخری رات ہے جناب عیسیٰ کی زندان میں. صبح جناب عیسیٰ کو پھانسی ہونی ہے. دروازے پہ کھڑے ہیں 12 حواری عیسیٰ کے جو جانشین ہیں عیسیٰ کے. ان 12 حواریوں نے عیسائیت کو پھیلایا ہے. انہوں نے زمانے کو بتایا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. 12 عیسیٰ نے نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں, 12 حواریوں نے کہا کہ ہمیں عیسیٰ کہہ کے گئے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. اس کی وہ بنیاد کیا بتاتے ہیں؟ متی کی انجیل میں انہوں نے لکھا. اب جو لفظ ہے کیونکہ ویڈیو کیمرے کے میں سامنے پڑھ رہا ہوں, میں بالکل وہی لفظ پڑھوں گا جو بائبل میں اور انجیل میں لکھے. اس میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح زندان میں پکار 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 کے 3 دفعہ لکھا ہے. زندان میں پکار 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 کے کہہ رہا تھا ایلی ایلی لما شبقتنی. بائبل میں باقی جملہ اردو میں ہے, یہ جملہ عبرانی زبان کا ہے. ایلی ایلی لما شبقتنی. ایلی ایلی لما شبقتنی کو ہم عربی میں پڑھیں تو ناد علی بنتا ہے. بسم اللہ سرکار. اردو میں پڑھیں تو یا علی مدد بنتا ہے. کاش عیسائی نہج البلاغہ بھی پڑھتے. میرے مالک کا خطبہ موجود ہے کہ میں وہ علی ہوں جسے انجیل میں ایلیا کہہ کے بلایا جاتا. اب اگلا جملہ سنیے گا جس وجہ سے وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے. وہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح یعنی عیسیٰ پکار 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 کے کہہ رہا تھا ایلی ایلی لما شبقتنی. ناگہا یعنی کہ اچانک ایک نور زندان میں آیا, اس نے عیسیٰ کو اٹھایا. وہ نور آسمان کی طرف اڑنے لگا. 12 حواری اٹھ کے کھڑے ہوئے. اب عیسیٰ جا رہا ہے, عیسائیت شروع ہونے لگی ہے. عیسیٰ جا رہا تھا, وہ نور لے کے جا رہا تھا. 12 حواریوں نے اٹھ کے پوچھا اے خداوند یسوع مسیح تو کہاں جا رہا ہے؟ تو یسوع مسیح نے کہا میرا باپ مجھے لینے آ گیا ہے, میرا باپ مجھے لینے آ گیا. عیسیٰ چلے گئے, عیسائیت شروع ہو گئی. انہوں نے کہا جاتے ہوئے بتا کے گیا تھا میرا باپ لینے آ گیا, اس کا مطلب وہ اللہ لینے آیا تھا, لہٰذا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. خدا قرآن میں کہتا کمثل آدم و عیسیٰ خلقہما من تراب. میں تمہیں مثال دوں آدم کی عیسیٰ کی, کیونکہ یہ دونوں تراب کے بیٹے تھے. عیسیٰ بھی تراب کا بیٹا.
چلے میں عقیدے میں جا کے آسان کر دیتا ہوں، جسے عیسائی اللہ سمجھتے ہیں، جو انہوں نے کہا کہ اللہ لینے آیا وہ علی لینے آیا۔ بس ایک جملہ جو وعدہ کیا تھا حق سیدہ کا، اب خدا نے کہا مباہلے کے میدان میں کھڑی ہو گئی آ کے پنجتن پاک، عیسائیوں نے کر دیا سجدہ، ٹھیک ہو گیا۔ اب صرف عیسائی نہیں آئے تھے، خدا نے قرآن میں کہا تھا ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین، میں مباہلے میں صرف پنجتن کو نہیں بھیجوں گا، میں لعنت کو اتاروں گا، وہ مباہلے کے میدان میں کھڑی ہو کے انتظار کرے گی، جو ان کے مقابلے پہ آئے گا۔ جہاں آپ نے اس نوکر کو اتنی محبت کے ساتھ سنا، اب نتیجہ دے رہا ہوں اور واجب الاحترام بھائی عمران کاظمی صاحب کے حوالے ممبر کروں گا، اس جملے کو آپ نے پوری تقریر کا نچوڑ سمجھ کے قبول کر لینا۔ خدا نے کہا میں لعنت کو اتاروں گا اور لعنت انتظار کرے گی۔ مجھے مسجد کے مولوی سے لے کے مکے کے مفتی تک کوئی بتائے کہ خدا نے قرآن میں کہا ہو کہ وہ لعنت عیسائیوں نے قبول نہیں کی تو لعنت واپس آ گئی، یا میں نے لعنت کو رحمت میں بدل دیا۔ لعنت اتاری ہے، آنے کا ذکر ہے، اس کے جانے کا ذکر نہیں۔ اب میرا علمی مجمع مجھے بتائے کہ کیا اللہ عالم الغیب ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ اس اللہ کو نہیں پتا تھا کہ عیسائیوں نے بحث نہیں کرنی؟ پتا تھا۔ جب اسے پتا تھا پھر اس نے لعنت بھیجی کیوں؟ اس کا مطلب اس نے بھیجی کہیں اور ہے اور پہنچانا کہیں اور چاہتا ہے۔ اس نے بھیج کہیں اور دی اور پہنچانا کہیں اور چاہتا ہے۔ مباہلے کے میدان میں کھڑی لعنت انتظار کر رہی تھی، کوئی پنجتن کے مقابلے پہ آئے تو میں اسے تنہا نہ جانے دوں، میں اس کے ساتھ چلی جاؤں۔ عیسائی اپنے موقف سے ہٹ گئے، عیسائیوں نے جزیہ دے دیا، عیسائیوں نے سجدہ کر دیا، عیسائیوں نے معافی مانگ لی۔ اس کا مطلب عیسائیوں نے لعنت کو قبول نہ کیا۔ مرضی کے مولوی اکٹھے کر کے پوچھ، پھر وہ لعنت گئی تو گئی کہاں؟ لعنت نے سفر کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑے عرصے بعد انہی پنجتن میں ایک بی بی ایک بھرے دربار میں جا کے کھڑی ہو گئی۔ بی بی نے کہا میری جگیر دے، اس نے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو لے کے آ۔ تو وہی مباہلے والے گواہ یاد آئے۔ بی بی نے کہا میرا علی گواہ، میرا حسن گواہ، میرا حسین گواہ۔ اس نے کہا میں تیری گواہیوں کو نہیں مانتا۔ بی بی نے کہا میں بھی جگیر لینے نہیں آئی، مباہلے والی لعنت واپس پہنچانے آئے۔ میرا مطالبہ بھی